حجاب کے نظام کا ایک بہت اہم حصہ یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ جو مجلسیں بھی ہوتی ہیں نا، ان مجلسوں میں بھی عورتیں مردوں سے الگ رہیں، سپریشن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخلوط مجلسوں کا کوئی تصور نہیں تھا کہ عورت اور مرد جیسے آج کل شادی بیاہ میں ہوتا ہے نا، بہت ساری جگہوں پر مخلوط مجلس ہے، کوئی سیگریگیشن نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر میں نے گجرات میں، مہاراشٹرا میں بھی یہ دیکھا، شادیوں میں جانے کا اتفاق ہوا، حیدرآباد کے، تلنگانہ کے بعض علاقوں میں، کہ عورت مرد ایک ہی ہال ہے، ہال میں کوئی پردہ نہیں ہے، عورت بھی مرد بھی ایک ہی ٹیبل پہ کھا رہے ہیں، کہیں پہ عورت بیٹھ گئی مرد بیٹھ گئے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہال میں تو جانے دیجیے، اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد میں عورتیں آتی تھیں، اور اتنا کوئی مالی اعتبار سے اتنی خوشحالی نہیں تھی کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان میں پردہ لگا دیا جائے، پردہ نہیں ہوتا تھا، پر سیگریگیشن ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا خیر الصفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی سب سے اچھی صفیں پہلی صفیں، اور سب سے بری صف آخری صف ہے، کیونکہ آخری صف میں عورتیں قریب ہوتی تھی۔ ایسا نہیں کہ ایک مجلس میں کھڑے ہو گئے سب لوگ، اگر کہیں پر عورت اور مرد کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا تھا تو سب سے معمول جگہ تو مسجد ہونی چاہیے تھی۔ مسجد جیسی مقدس جگہ پر بھی عورتوں کو مردوں سے الگ رکھا گیا۔ مخلوط مجلس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ایک ساتھ دونوں ایک ہی جگہ پر آپس میں گھلے ملے رہے۔ مردوں کی صفوں کو عورتوں کی صفوں سے الگ کیا گیا، اور طریقہ یہ بنایا گیا کہ جتنا زیادہ مرد عورتوں سے دور رہے اتنا ہی افضل ہے۔ تو فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، سب سے اچھی صفیں مردوں کی ہے آگے والی، کیونکہ اتنا ہی وہ عورتوں سے دور ہیں، اور سب سے بری صفیں ہیں جو پیچھے ہوتی ہیں، کیونکہ جتنا آدمی مرد عورتوں سے قریب رہے گا نا، اتنا جو ہے نا وہ اس کا دل اللہ کے بجائے ادھر مائل ہونے کا خوف رہے گا۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، عورتوں کی سب سے بری صفیں ان کی پہلی صفیں ہیں، اور سب سے اچھی صفیں ان کی آخری صفیں۔ عورتوں کے لیے بھی فضیلت ہے کہ پیچھے ہی پیچھے رہے، وہ مردوں کے قریب نہ جائیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِرَ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْحَاضِرَاتِ مَعَ الرِّجَالِ لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَرُؤْيَتِهِمْ وَتَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهِمْ عِنْدَ رُؤْيَةِ حَرَكَاتِهِمْ۔ فرمایا کہ یہ جو آخری صفوں کی فضیلت اس لیے بیان کی کیونکہ اس سے کیا ہوگا، مردوں کے اختلاط سے وہ بچی رہیں گی، ان پر نظریں نہیں پڑیں گی، تو دل ان کی طرف مائل نہیں ہوگا، ان کی حرکتوں کو دیکھ کر کے ان کی آوازیں کان میں نہیں پہنچیں گی۔ جبکہ پہلے صف میں مردوں سے قریب رہیں گی تو ان کی حرکتیں بھی دیکھیں گی، کیونکہ میں نے بتایا کہ سیگریگیشن پہلے نہیں ہو پاتا تھا اتنا، بیچ میں مطلب جو ہے کوئی آڑ نہیں ہوتی تھی، تو اس کو پہلی صفوں کو سب سے بری صف کہا گیا ہے۔ جب مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے اس طرح کی عورتوں اور مردوں کی مجلسوں کو جوڑ کر کے رکھنے کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، تو شادیوں میں، پکنک اسپاٹس پر منگنی ہو رہی ہے، عورت مرد ایک ہی میں ملے ہوئے ہیں، یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اتنا سیگریگیشن کا خیال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سب کے الگ کر دیے تھے، کہ ایک دروازے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ خاص کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دروازہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے خاص ہے، اس سے صرف عورتیں جائیں گی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ خاص کر دیا، میں نے پوری زندگی اس دروازے سے مسجد نبی میں داخل نہیں ہوا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز کے وقت میں جب عورتیں آتی ہیں نا، اس کے لیے خاص کیا تھا کہ اس دروازے سے صرف عورتیں داخل ہوں اور جائیں۔ تو ابن عمر نے زندگی میں غیر نماز میں بھی کبھی اس دروازے کو استعمال نہیں کیا۔ میں یہ رہا ہوں کہ اسلام میں جو عورت اور مرد کو سیپریٹ رکھا گیا ہے، سیپریشن کا تصور ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں، ایون عبادت کے مقام میں بھی الگ رہیں۔ تو جب عبادت کے مقام میں الگ رہنے کا حکم ہے، تو جو گناہ کے مقام ہے، قلبوں میں کیسے عورت اور مرد ایک ہو سکتے ہیں؟ بارات جاتی ہے شادیوں میں، تو کتنی شادیوں میں نے برات میں دیکھا عورت مرد ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ بہت سارے اسکولوں میں اختلاط اور کو ایجوکیشن کا جو نظام ہے، اس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ عورت اور مرد جو ہے وہ ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ تو آج کل میں نے دیکھا کم سے کم ہمارے زمانے میں
جو کہ ایجوکیشن ہوتا تھا اس میں کم سے کم صفحے جو ہے وہ سیپریٹ رہتی تھی، لڑکوں کی لائن الگ ہوتی تھی، لڑکیوں کی لائن الگ ہوتی تھی۔ اب تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض جگہوں پر لبرلزم کے نام پر لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، ساتھ بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ دیکھیے حدیث کے اندر کیا آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکلے تو انہوں نے دیکھا اختلط الرجال مع النساء فی الطریق، کہ جب مسلمان نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو راستے دونوں میں اختلاط ہو جاتا ہے، راستے میں عورت اور مرد ظاہر سی بات ایک ساتھ نکل رہے ہیں، گھروں کو جانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے دونوں کے لیے، تو مسجد میں سیپریٹ کر دیا گیا، پر راستے میں کیا ہوتا تھا کہ عورت بھی اسی راستے سے جا رہی، مرد بھی اسی راستے سے جا رہے ہیں۔ فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق، عورتیں اور مرد جو ہے نا وہ راستے میں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاط ہونے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحَقُّقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ، کہ یہ طریقہ نہیں صحیح ہے کہ تم راستے پر اس طرح سے اختلاط کر کے چلو، تو تم ایسا کرو کہ تم راستے کے کنارے سے چلو، اور مردوں سے کہا کہ تم راستے کے بیچ سے چلو۔ راستے میں چلتے ہوئے بھی شریعت یہ چاہتی کہ عورت اور مرد میں اختلاط نہ ہو۔ ہمارے یہاں مسلمان گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں اور ہال میں کوئی سیگریگیشن اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی راستے میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ راستے میں عورت اور مرد ایک ساتھ نہ چلیں، مرد جو ہے وہ راستے کے بیچ سے چلیں اور عورتیں راستے کے کنارے سے چلیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ، کہ جب ایسا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اتنا دیوار سے لگ کر کے چلتی تھی کہ اس کے کپڑے دیوار میں پھنس جاتے تھے، اتنا چمٹ کے چلتی تھی دیوار سے۔ جس دین میں اتنا عورت اور مرد کو الگ رکھا گیا ہو، اس دین میں آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ شادیوں میں اجازت دے دی جائے گی کہ جاؤ کوئی پردہ وردہ مت کرو، آپس میں بیٹھ کر کے کھاؤ پیو مزے کرو، کالج میں اسکولوں میں۔ یہاں تو مسلمانوں کا معاملہ ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں ایسے کالجز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں جہاں کافر لڑکے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اختلاط والے ماحول میں کافر لڑکوں کے ساتھ گپ شپ چل رہی ہے، اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دن رات دیکھنے کو آتے ہیں۔ راستے میں سڑکوں پہ جاؤ، جو بڑے بڑے کالجز ہیں، کوئی نقاب والی لڑکی اور دو چار لڑکیاں اور دو چار لڑکے، اس میں سے کسی نے دھاگا پہنا ہوا ہے ہاتھ میں تو کسی نے بالی پہنی ہوئی ہے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، ہوٹلوں میں گپ چل رہی ہے۔ بہت سارے جو انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پہ ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاؤ تو دیکھنے میں آتا ہے نقاب والی، ٹھیک ہے حجاب پہنا ہوا، یہ حجاب صرف تھوڑی اللہ کا حکم ہے کہ بس نقاب پہن لو اس کے بعد آزاد ہو جو کرو۔ حجاب پہنی ہوئی لڑکی اور یا کچھ لڑکیوں کا گروپ اور مردوں کا گروپ ہے، اس میں سے کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر ہیں، بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ میں گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں۔ اگر آپ جس اللہ کے حکم سے حجاب پہن رہی تھی، جس اللہ نے حجاب کا حکم دیا، اس نے اس طرح سے مردوں کے ساتھ گیدرنگ سے بھی روکا ہے نا، اس سے بھی روکو